السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام اس چینل سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بانی جامعہ کے فیضان سے یہ دو چینل ایک زمانے دراز سے امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے معاونین، اس کے محرکین کو باقیات الصالحات کا ذریعہ بنائے۔ ایک ہے انوار اسلام نیٹ ورک، اور ان کے مشترکہ دوسرے ساتھی جو چینل چلاتے ہیں تحریک اصلاح اعمال۔ یہ دو چینل شہر میں کافی الحمدللہ عقائدی کام کر رہے ہیں، اور اعمال کے سدھار بھی اس سے کچھ نظر آنے لگے ہیں، اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس چینل کی طرف سے آخر العباد کو بانی جامع نظامیہ اور آپ کے تعلیمات کے عنوان سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے امر آیا ہے، اور اس کی پابجائی میں آخر العباد خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق، سرکار مدینہ کا فیضان اور بانی جامع نظامیہ کا روحانی فیضان کے ساتھ میں جو توفیق اللہ بخشے گا آپ سے گزار کرنے کی میں کوشش و جسارت کروں گا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں علماء ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ کا زیادہ ڈر اور خشیت رکھتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ کی ہم آئین میں جب دیکھتے ہیں تو بانی جامع نظامیہ انوار اللہ خان علیہ رحمت و رضوان فضیلت جنگ علیہ رحمہ ہو بہو اس آیت کریمہ کی تفسیر نظر آتے ہیں کہ آپ کی زندگانی ہمہ وقت اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت، تبلیغ اور حب نبوی سے سرشاری کے ساتھ امت مسلمہ میں محبت و الفت جگانے کا آپ نے ہمہ وقت کام کیا ہے، سعی کی ہے، کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مورخین بتاتے ہیں کہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان مدینہ شریف میں رہنے کے ارادے سے اور وہیں پہ زندگی بچی کچی گزارنے کے عزم مصمم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے رویہ میں تشریف لائے اور امر فرمایا کہ انور اللہ، تم دکن کی طرف جاؤ اور وہاں پر ہمارے دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرو۔ وہاں جاؤ گے تم بالکل ہمارے قریب رہو گے۔ اس انداز سے بارہا آپ کو رویہ میں امر ہوا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی پابجائی کے لیے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان دکن میں تشریف لائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ناظرین اکرام، جب بانی جامعہ علیہ رحمہ دکن میں تشریف لائے
اس وقت سلطنت آصفیہ کا دور تھا، اور سلطنت آصفیہ کے جو سلاطین تھے ان میں بہت ساری کجیاں تھیں، اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے رعایا کے اندر بھی بہت ساری خامیاں پنپ چکی تھی، جگہ کر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کی الفت و محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امر کی پابجائی کے لیے بانی جامع نظامیہ مجددین و ملت تشریف لائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ایسی حمایت فرمائی کہ سب سے پہلے آپ سلاطین کی اصلاح فرمائی۔ 2 بادشاہوں کے آپ اتالیق رہے، ان کو درس و تدریس تعلیم کے ذریعے ان کی روحانیت کو جگایا، اور ان کے اندر شرعی شعور بیدار فرمایا۔ جو بہت ساری خامیاں خاندانی طور پر جو ان کے زندگی کے سلسلوں میں جاری تھی، اس کا خاتمہ کیا۔ مثال کے طور پر پردہ گیٹ، جو آپ کے سامنے آج بھی تاریخی حصہ ہے، اور وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں کیسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اس پہ وقت کے بادشاہ کا کیا اختیار ہوتا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ تاریخ ہے۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے اصلاح فرمائی، اور نسبی طور پر ان کا تحفظ، اور تعلیمی اعتبار سے بھی ان کا تحفظ، شرعی اعتبار سے بھی ان کی جو نا درستگی، اور روحانی اعتبار سے ان کے اندر ایک ایسی شمع جلائی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان علی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روحانی بادشاہ کی شکل سے ابھرے۔ یہ بانی جامع کا فیضان ہے۔ اور پھر اس دور میں لوگوں میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ رعایا کے بھی حالات بگڑے ہوئے تھے اس وقت، آج سے 150 سال پہلے کی بات عرض ہو رہی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ بانی جامعہ کے تعلیمات کی عنوان سے مجھے امر کیا گیا ہے، تو اسی امر کی پابجائی میں تعلیمات کے بانی جامعہ کیسے تعلیمات دیے ہیں، شریعت کا تحفظ بھی کیے ہیں، معرفت سے وارفتگی کروائے ہیں، حقیقت کی طرف بھی رہنمائی فرمائے ہیں۔ تو یہ جو بانی جامع نظامیہ ہماگیر طریقے سے جو تعلیمات امت مسلمہ کو دیے ہیں، ایسا شاہکار روئے زمین پر کوئی دوجا نظر نہیں آتا۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں عین واحد ایک ہی زمانے میں لوگوں کو تعلیمات بھی دی جا رہے ہیں، شریعت کی تطہیر بھی کی جا رہی ہے، اصلاح معاشرہ بھی کیا جا رہا ہے، تو بھی اصلاح معاشرہ کیسا؟ اللہ کی پناہ کہ لوگوں کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو مسلک آج نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہم کو، یہ بانی جامع نظامیہ کے منظم انداز سے ترتیب دیے ہوئے مسلک ہے، جس کو کمیلہ کہتے ہیں آپ، جس میں ملا کا انتظام ہوتا ہے، اور اس ملا کی تعلیم کے لیے جامع نظامیہ جو مدرسہ تھا اس میں ملا کا امتحان، اس کا سلیبس بنایا گیا باضابطہ، اور مساجد کے اندر معذرین ہوا کرتے تھے، ائمہ ہوا کرتے تھے، جن کو فرائض سے واقفیت نہیں ہوتی تھی، واجبات سے واقفیت نہیں ہوتی تھی، نماز کے بنیادی مسائل کا بھی ان کو علم نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس کی تطہیر کے لیے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے امامت، مؤذنی، جمعہ کے خطیب کے لیے خطابت، اور یہاں تک کہ نائب خزات کا ایک باضابطہ سلیبس بنا کر، اس کے امتحانات دلوا کر، منظم انداز سے یہ سارے شعبجات کو امت مسلمہ میں رائج فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور میں کئی ایسے جو ہے مسلکیں دائر کیے گئے تھے، کئی ایسے سمجھے خزیے آئے ہوئے تھے کہ جس کے اندر بیوی کسی اور کی دعوے دار کوئی اور، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کی بیوی ہے، اس کے دعوے دار 2 2 3 3، اس طریقے سے ازواجی
جو نظام تھا بگڑا ہوا تھا. تو سیاہ نامہ جو آج آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، جس سے میرج سرٹیفکیٹ بن رہا ہے، یہ بھی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی مرحوم منت ہے. آپ نے اس کو رائج فرمایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاہ نامے پورے ہندوستان میں رائج ہو گئے. اس کے بعد دکن کا یہ کام تھا، مگر آج ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں اس کا چلن ہوا، اور آئے زمانہ اس کی تطہیر کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام خود بہت بڑا کام تھا، اور جس کا فیض آج تک جاری وہ ساری ہے. جس طرح پھر رمضان شریف آتا تھا، رمضان کا احترام لوگوں میں ختم ہو چکا تھا، تو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے رمضان کے احترام کا نظام بنایا. جیسے رمضان آتا، یہ ہوٹلوں پر اور ٹھیلے بنڈیوں پر پردوں کا انتظام. اتنا ہی نہیں، ایسے بہت سارے رفاعی کام جو امت مسلمہ میں ختم ہو چکے تھے، دم توڑ چکے تھے، اس کا احیاء کیا گیا، اور امت مسلمہ کو اس سے واقف کروایا گیا. اور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی یہ سعی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول کیا، اور آج جو حیدرآباد میں روحانی روح پرور جو مناظر مساجد میں نظر آتے ہیں، یہ سب بانی جامع نظامیہ کی سعی کا نتیجہ ہے، آپ کی کاوشوں، کوششوں اور تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج صبح سلامتی کے ساتھ، عقائد راسخہ کے ساتھ، علم نافع جو بانی جامعہ کا قائم کردہ ادارہ جامع نظامیہ ہے، اس کے فیض کو لیتے ہوئے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج بھی جاری وہ ساری ہے وہاں کا فیضان. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی، ایک طرف عملی معاملات میں، عملی کردار میں بانی جامع نظامیہ نے رعایا اور سلاطین وقت کی اصلاح فرمائی، ویسے ساتھ ساتھ شرعی طور پر آج کے دور میں اٹھنے والے فتنوں پر بھی آپ کی نظر تھی، جو ایک زمانے کے بعد اٹھنے والے تھے. جیسے کہ آج غیر مخلدین کا فتنہ ابھرا ہے، ان کے سد باب کے لیے آپ نے فقہ پہ 2 کتابیں لکھی، اور ایسی مستند کتابیں ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. اور اجتہاد کا معاملہ کیا ہے، مقلد کا معاملہ کیا ہے، تقلید شخصی کا معاملہ کیا ہے، اس میں ہم کو رہنمائی بانی جامع نظامیہ نے تحریراً عطا فرمائی، جو آج بھی دشمنان دین، عدوان دین، فتنہ پرور جو دین میں جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا سدباب کرنے، ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے وہ کتاب ہمارے لیے بہترین دستور حیات بنی ہوئی ہے. اور ایسا کام روئے زمین پر کوئی دوجا عالم کیا ہو تو بتائیں. ایک طرف شریعت کے تحفظات کا معاملہ اہل خدمات شریعہ کے ذریعے کیا گیا، اور فقہ کے 2 کتابوں کے ذریعے ہم کو بانی جامعہ کا فیضان ملا. ایسے ہی عقائد کے تحفظ کے لیے بھی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے انوار احمدی کتاب لکھی. انوار احمدی کتاب ایک ایسی مستند کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد ادب رسول، اکرام رسول، تعظیم رسول، محبت رسول سے مومن کا دل سرشار ہو آتا ہے، اور ایمان کے اندر ایک جلا بخشنے والی کتاب ہے، جس کے ذریعے ایمان کی ایسی تطہیر ہوتی ہے جو صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر جو ادب رسول تھا، اس ادب رسول کا احساس اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کتاب کے مطالعے سے اجاگر ہو جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا زمانے رسول کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب ایسی شاہکار کتاب ہے کہ ایسی ابخری کتاب ہے کہ اس وقت بڑے بڑے علماء اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. ہندوستان میں نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ عربستان میں بھی اس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات کا معاملہ یہ ہے
کے عقائد کا بھی تحفظ کیا آپ نے، اور عام ذہنوں کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے مقاصد کو سمجھانے کے لیے بانی جامعہ نے 11 حصوں میں مقاصد اسلام تصنیف فرمائی، جس کے اندر ہر عنوان کے ذریعے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان انور اللہ جو لاڈلے رسول اللہ ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان حاصل تھا، انہوں نے عصر حاضر کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے تصنیف فرمائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حال ہی چند دنوں پہلے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت کے بارے میں بہت سارے فتنے اٹھے۔ مقاصد الاسلام حصہ ششم جب آپ پڑھیں گے تو اتنے صریح انداز میں اور ایسے جلا بخشنے والے انداز میں، ایسے ایمانی طرز کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس دور کے سارے امور احوال کو آپ نے ایسے قلم بند فرمایا کہ ہر فتنہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے کہ جس کے اٹھنے سے آج تک اس کے اثرات امت مسلمہ میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کا سدباب کیسا کرنا، اس سے کیسے بچنا چاہیے، ایک فکر بانی جامع نظامیہ علیہ رحمٰن نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو مقاصد اسلام جب آپ اول سے لے کر 11 تک جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے ماننے والوں کے مقاصد کیسے ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں جینا اور موت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت یہ دو ہی کنارے ہیں، اور اس کے تحفظ کے لیے ہی انسان ایمان لاتا ہے، اور ایمان کی بقا مشیت ربانی اطاعت رسول اللہ کے ذریعے گزرنا چاہیے۔ تو بانی جامع نظامیہ کے تعلیمات میں یہ ساری چیزیں تحفظات کے ساتھ ایک راسخ العقیدہ زندگی گزارنے کا طرز ہمیں عطا ہوتا ہے۔ آپ کے تعلیمات میں یہ چیزیں نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج ربیع الاول کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، مقاصد الاسلام حصے اول پڑھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ میلاد سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میلاد کے معاملے میں میلاد کے لیے کیسے کس طرز سے ہم میلاد منانا چاہیے، یہ ہمیں سلیقہ نصیب ہوتا ہے، اور ادب صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ہمیں اس کے ذریعے آشکار ہوتے ہیں، اور ہمیں اس طریقے سے وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، عصر حاضر میں اٹھنے والے ہر فتنے پر بانی جامع نظامیہ کے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور بانی جامع نظامیہ نے ہر فتنوں سے نبر آزمائی کر کے اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم کو تیار فرما دیا۔ جب آپ کے تصانیف کا مطالعہ کریں گے تو اس دور میں کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں، ایسی رہنمانہ خطوط آپ نے چھوڑے ہیں کہ کسی اور رہبر کا ہم کو تقاضا ہی نہیں رہتا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جب ربیع الاول کا دن آتا ہے، مکہ مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ میلاد، یہ بانی جامع کا فیضان ہے، آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے یہ بھی۔ جب بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے چلے گئے تھے تو وہاں مکے میں، مدینے میں میلاد کے دن وہاں پہ خطبہ میلاد پڑھایا تھا، وہ دیکھ کر آپ آ کر یہاں پر مکہ مسجد میں رائج فرمائیں۔ یہ آج کی نسلوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ آج کے دور کے لوگ یہ کیکو وہ کیکو، یہ کیکو کا جو معاملہ شروع ہوا ابن سبا کے بعد، یہ ابن سبا کی فکر رکھنے والے بہت سارے شیخیں ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان میں پھیل گئی ہیں، اور ناموں کو معدوم کرنے کے لیے عجیب عجیب نئے نئے نام لے کر بیچ میں آ رہی ہیں، اور یہ آتی رہیں گی، چونکہ ہم جو جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو اس فتنوں کے دور میں ایمان کے تحفظ کے لیے بس ایک ہی شخصیت، اس کے تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے تو ہمارا تحفظ ہو جائے گا، وہ ہے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک طرف آپ اصلاح معاشرہ فرما رہے تھے، سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے،
تمدنی اعتبار سے، آئلی اعتبار سے بھی آپ معاشرے کے تطہیر فرما رہے تھے، اور تعلیمات کا معاملہ بھی پورا فرما رہے تھے، روحانیت کو بھی تقویت دے رہے تھے. معلوم اس وقت کے بڑے بڑے جو علم کے ابخری شخصیتیں ابھر رہی تھی، ان کو درس آپ دیا کرتے تھے. جیسے مکتوبات فتوحات مکیہ کا آپ درس دیا کرتے تھے، جس میں کئی شاگرد ہوتے تھے، مگر جو ہم تک ذہن میں ہمارے ذہن نشین ہمارے اساتذہ سے ہم سنے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث دکن علیہ رحمہ، آپ بھی اس درس میں رہتے تھے، اور بہت سارے بزرگان دین اس درس میں رہا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اگر فتوحات مکیہ کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی پیچیدگی ہوتی تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ الرضوان تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیتے، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حاصل ہوتا، اور اس پیچیدگی کو خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقدے کھلنے کے لیے آپ کو درس دیا جاتا، اور آپ وہ درس لے کر اپنے شاگردوں کو بانٹتے. ایسا بانی جامعہ کا معاملہ تھا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سے براست تعلق، اور وہاں کا فیضان اپنے شاگردوں کو بھی آپ بانٹتے تھے. اور وہ فیضان ہی کا اثر ہے کہ آج بھی اس دور فتن میں جب کبھی اعتدال کی فکر اور امت مسلمہ کے اندر امن و امان کا تقاضا ہوتا ہے تو فرزند جامعہ کو یاد کیا جاتا ہے. یہ فیضان بانی جامعہ ہے. آپ دیکھیں، آپ بہت سارے مساجد ایسے ہیں. آخر العباد خود ایک زندہ مثال ہے کہ میں کئی ایسے مساجد میں مجھے جانا کا موقع ملا جہاں پہ مختلف مکتب فکر کے اختلافات کی بھرمار تھی. چند سالوں میں امن و امان آ گیا، اور اللہ کے فضل سے کہیں 12 سال، کہیں 6 سال، کہیں 10 سال، کہیں 7 سال، الحمدللہ آج میری عمر 50 سال. تو یہ خدمت جاری ہے. مسجدوں میں امن آیا تھا. جہاں پہ فرزند جامعہ چلے گیا وہاں پہ اختلافات بسمار ہو جاتے ہیں. یہ سب بانی جامعہ کی تعلیمات کا اثر ہے. یہ سب بانی جامعہ کے تعلیمات کا اثر ہے کہ آپ نے ایسے ایسے نقوش آنے والی نسلوں کو عطا کیے ہیں کہ جس کے خطوط پر اگر کوئی چلے تو گمراہی کبھی تعاقب نہیں کر سکتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. افادۃ الافہام آپ نے کتاب لکھی، ایسے ذہن کو کھول دیا کہ ہر فتنے کا جواب ہم تیار کر سکتے ہیں. کتاب العقل لکھی جس سے دہریہ مزاج رکھنے والوں کے سوالات کے جوابات دندان شکن دینے کا ہمارے اندر استامنا پیدا ہوتا. ایسے طریقے سے بانی جامعہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ کی تعلیمات مبادیات اہل سنت والجماعت کا مرکز و محور ہے، جس کے ارد گرد کوئی آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی مضبوطی سے تھام لے ان تعلیمات کو تو پھر کسی اور کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. یہ اہل دکن بڑے سمجھے نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور جلدی غفلت میں آئے تھے. بعض چمکتی چیز کو جلدی سینے سے لگانے کی طبیعت رکھتے ہیں، اس لیے دھوکے ہوتے ہیں. خارجی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، نظام کی مخالفت میں اترتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظریں تو 50 سال سے دیکھ رہی ہے، نیست و نابود ہو آتے. کئی لوگ جامع نظامیہ کے مقابل کئی ادارے کھولنے کی کوشش کیے، کھولے بھی نہ کچھ کر سکے، نہ پنپ سکے، نہ ترقی کر سکے، مٹ گئے. اب بولنے بیٹھے تو بہت نام ہیں. ہماری چھبی میں، ہمارے طرز میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے عقائد کا نظریہ لے کر اور ہماری باتیں کر کر ہمارے قریب ہو کے چاشنی لگا کے ہمیں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے، اہل دکن کو پھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مگر یہاں پہ فٹ بیٹھتا اس لیے پڑھ دیا کہ یہی معاملہ بانی جامع نظامیہ کا فیضان جو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سے جاری ہے
کہ بانی جامع نظامیہ نے پوری کوشش یہی کی امت مسلمہ کے درمیان کہ سرکار مدینہ کی الفت، محبت، ادب، احترام قائم رہے، اہل بیت اطہار سے محبت قائم و استوار رہے، صحابہ کا ادب رہے، اولیاء سے اللہ سے الفت رہے۔ دیکھیے اب یہی کچھ ملتا۔ مخارج اسلام جب آپ پڑھیں گے، معجزات پہ ایک طرف گفتگو، بہرسیر گفتگو معجزات نبی پہ، پھر اولیاء اللہ کیا ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی تعریف، یہ بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے، مشرب کیا ہے، مکتب کیا ہے، یہ سارے اساسیات اہل سنت والجماعت کو ایسے کھول کھول کے بانی جامع نظامیہ نے تعلیمات کے ذریعے ایسا عام فرما دیا کہ اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ کے شاگرد رشید حضور سیدنا ابو الحسنات محدث دکن علیہ رحمت الرضوان آپ کے ایک ایسے فرزند ہے کہ آپ کے بھی جو تصانیف ہے بڑی شاہکار، جس کے اندر بانی جامع نظامیہ کا فیضان کی جھلک نظر آتی۔ آپ کتاب لکھے زجاجۃ المصابیح، یہ بانی جامع کا فیضان ہے۔ پھر آپ قیامت نامہ لکھے، شہادت نامہ لکھے، معراج نامہ لکھے۔ میں ضمناً اس لیے کہ ایسے بہت سارے شاگرد ہیں بانی جامع کے، مگر ایک فرزند کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی شہر آفاق شخصیت بن گئی ہے، عبقری شخصیت بن گئی ہے۔ اور آپ کی کتاب زجاجۃ المصابیح عربستان کے مدارس بلکہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو ثانی امام اعظم کہا جاتا ہے، جو حنفی فقہ پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، ان کی بھی کئی ایسی جو آپ نے کتابیں بعض لکھی ہیں اور بعض کتابوں پر آپ نے تشریح فرمائی ہے، وہ بھی اتنی سراہنہ ہوتی ہے عربستان میں کیا بتاؤں۔ جب آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا، اسلامیہ یونیورسٹی میں، خبار یونیورسٹی میں، ازہر یونیورسٹی میں آپ جب جائیں گے تو جامع نظامیہ کیا ہے معلوم ہوگا۔ یہاں رہ کے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف مکتب فکر کے درمیان خطرناک سے خطرناک اختلافات پائے جاتے ہیں، بلکہ آپ حیدرآباد دکن چھوڑ کے نکل جائیں تو آپ دیکھیں کہ مساجد دھوئے جاتے ہیں ایک دوسرے کے داخل ہونے پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بانی جامع نظامیہ کے تعلیمات، آپ کا فیضان، آپ کے فرزندان جامعہ کی یہ خدمت جو بانی جامعہ کے فیضان سے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے کہ اہل دکن حیدرآباد اس سے محفوظ ہے کہ مساجد میں کہیں پر بھی ایسا کوئی اختلاف نمایاں نظر نہیں آتا جو ادرس اسٹیٹس کے اندر نظر آتا ہے۔ اعتدال کی جو فکر بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے دی ہے کہ بہت سارے لوگ بعض مسائل میں غلو کرتے ہیں، تو بس دو جملوں میں بانی جامع نظامیہ مخارج اسلام میں فکر دیے، نہ غالی بنو نہ باغی بنو۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ حالیہ بہت بڑا فتنہ حیدرآباد میں بازو کے ملک سے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حیدرآباد دکن کی فضا خراب ہو رہی تھی، تو بعض چلغوزوں نے، چلغوز اس لیے بول رہا ہوں اچک اچک کے بول رہے تھے، موافق نہیں ہے، موافق دکھتے جب موقع آیا تو، مگر بڑے مخالفین میں سے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اندر دل میں قدرت منافقت بھری ہوئی ہے۔ کیا بول رہے تھے، یہ کیا ہے بھئی، یہ علماء مشائخین کا یہ کیا تو بھی ہے، وسٹس کا کیا کچھ نامہ، ایسے بہرحال میچ کی طرح نامہ دے رہے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہوا تھا جو بنایا گیا تھا۔ یہ بازو ملک، پڑوسی ملک میں چلنے والے حالات یہاں پہ اس کی چھبی پڑی، کیونکہ لوگ سراہنا کریں، وہ جماعت یہ جماعت آئی وہاں سے، چلو فیض لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ارے جب بانی جامع کا فیضان تمہارے سامنے ہے، کسی کے فیض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر کار کیا ہوا، بانی جامعہ کے تعلیمات اس کام آئے کہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے صاف دو ٹوک انداز سے آپ نے بتا دیا کہ بھئی فلاں بزرگ صحابی ہے، ان کی صحابیت کو ماننا پڑے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بس اجتہادی خطا ہے، اور حق مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہے، الفت، محبت، آپ کا احترام واجب ہے۔ تو یہ بس واضح بات ہو گئی، نہ غالی بنو نہ باغی بنو۔
غلو کر کے کسی کو اوپر لے آ کے چڑھا دیں گے وہ بھی غلط ہے، اور بغاوت کر دیں گے کس چیز سے، کسی کو عام آدمی کی طرح گنیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہم کو ملا ہے کسی اور سے نہیں ملا، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ فیضان ہے، اور اسی سے پھر شہر میں امن آ گیا۔ یہی تعلیمات ہے جو امن و امان ہے۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان جہاں ایک شریعت کے محافظ اور شعار اسلام کی تحفظات دین کے لیے کام کر رہے تھے، وہیں پہ آپ ایک روحانی رہنما بھی رہے، آپ مشرب کا بھی کام کیے، آپ کے مخصوص مریدین رہے، اور آپ کے تعلیمات فتوحات مکیہ، یہ جو پوری روحانیت کے اوپر کتاب ہے، ایسی تعلیم آپ دیتے کہ اللہ اکبر۔ رات میں تعلیم ہوتی تھی، یہ خاص کر سب دن میں معاملات کرتے، مگر یہ کیونکہ روحانیت کا معاملہ رات کا ہی رہتا۔ تتجافى الجنوب عن المضاجع کا معاملہ بانی جامعہ کے خانقاہ میں نظر آتا کہ بستر کو چھوڑ کر بے چینی سے اللہ کی بارگاہ میں آنا، اللہ کی الفت اور اللہ کی معرفت کے لیے بیٹھ جانا۔ یہ بانی جامعہ کے مکتب اور بانی جامعہ کے درس اور آپ کی خانقاہ میں یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو بانی جامعہ روحانی اعتبار سے بھی تحفظ دیے امت مسلمہ کو، شریعت کے حساب سے بھی تحفظ دیے، اور عملی طور پہ بھی آپ نے کئی امور زندگانی کی تطہیر فرمائی۔ تو بانی جامعہ کے تعلیمات ایسے ہیں کہ جب دیکھنے کے بعد دنیا خال یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ وقت کے مجدد ہیں۔ آپ کے ماننے والوں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ ایک ایسی سادگی تعلیم ہے کہ بڑے سے بڑی شخصیت بانی جامعہ کے مکتب میں ہوتی ہے، مگر کبھی ان کے لیے جیسا دوسرے مقامات پہ لوگ چڑھا کے القابات لگا کے جس انداز سے بولتے ہیں، ہمارے پاس وہ چلن نہیں رہا، وہ طریقہ آج بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب لوگ بولتے ہیں کہ ہم سنے ہیں پہلے مجدد الف ثانی، دوسرے جامعہ کے بانی۔ ہم سن کے حیران ہو گئے کہ ہم ایسے طریقے سے ہم گفتگو نہیں کرتے، مگر اس سے خوشی ملتی، ایک سرور ملا ہم کو سن کر۔ دوسرے مقامات پہ ہم سنیں، یہاں تو ہم ایسا، اگر یہ ایسی شخصیت کسی اور جگہ ہوتی تو پھر کیا چرچے ہوتے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نور اللہ مرقدہ نے بانی جامعہ کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک رسالے میں ایک خط میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا مقام جو بارگاہ نبوت میں ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ کتاب کے سلسلے میں خط و کتابت ہوئی تھی۔ حضرت فصیح ملت علیہ رحمہ جو تاریخ جامعہ لکھے اس میں اس کو رقم دراز ہی کیے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان ایک ایسی آفاقی شخصیت رہی ہے کہ جس کے تعلیمات نہ صرف اہل حیدرآباد دکن کے لیے جو ہے نہ رہے، بلکہ پورے ہندوستان میں اس کا فیضان عام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو یہ چند کلمات امت مسلمہ کے لیے گوش گزار کرنے کے لیے بذریعے انوار اسلام نیٹ ورک تحریک اصلاح اعمال کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا اللہ قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں باقیات و صالحات بنائے، ہماری آل اولاد میں اس کا فیضان جاری و ساری فرمائے، ہمیں عزت و اسلام کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔